اللہ پاک دل کے اندر بات کو اتارتے ہیں اور زندگی کو عمل پہ لاتے ہیں. زندگی پلٹا کھاتی ہے، زندگی کے اندر عمل آتا ہے، یقین میں حقیقت کو پیدا کرتے ہیں. آ جائے ویسا تو قریب آ جائے. صحابہ کی خاص صفت تھی، جب بیٹھتے تو بڑی دھیان توجہ کے ساتھ نیت بنا کر بات کو سنتے کہ بات کہنے والا کون ہے یہ نہیں دیکھی جائیں گی، بات کس کی ہو رہی اس کا دیکھا جائے گا. کہنے والا کون ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بات کس کی ہو رہی ہے یہ بات دیکھی جائے گی. بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ پاک ہمیں عظمت کے ساتھ دھیان توجہ سے بات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما. میرا آگے آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. قابل احترام بھائی اور بزرگوں دوستو، اللہ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دین کی بات کہنے سننے کے لیے جمع فرمایا. اللہ قرآن میں فرمایا ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اس کا خلاصہ آیت پاک کا بزرگ اللہ فرما رہے میرے نبی جی اب ایمان والوں سے ایمان کا مذاکرہ کیجئے. مذاکرہ کرنا ایمان والوں کو نفع دے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو بات بار بار کہی جاتی ہے، جس بات کی بار بار تکرار ہوتی ہے، وہ بات دل میں اترتی ہے، قرار پاتی ہے. تو بزرگوں دوستو، یہ تو مذاکرے کی مجلس ہے اور مذاکرے کے راستے سے اپنے یقین کے اندر تبدیلی، یقین میں ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے. ہم دنیا کی بات کو سنتے ہیں، مال کے، چیزوں کے، اسباب کے تذکرے اتنے ہوتے روزمرہ کی زندگی میں، تو بزرگ دوستو اس کا یقین غیر محسوس طریقے سے دلوں میں پیدا ہو گیا. اللہ سے ہونا، اللہ کو بولنا، اللہ کو سننا، یہ بہت کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا. جتنا آدمی اللہ سے ہونے کو بولے گا، جتنا اللہ سے ہونے کو سنے گا، جتنا اللہ سے ہونے کو سوچے گا بزرگ دوستو، اس کے بقدر اس کے دل کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو. اور یقین جو ہے زندگی کو عمل پہ ڈالتا ہے. اور یقین بزرگ دوستو کہا کیا، اللہ کے خزانے سے مدد کے اتارنے والے اعمال کو اختیار کرنے پہ مجبور کرتا ہے. یقین ہی مجبور کرتا ہے. آج یقین کی کمزوری کی وجہ سے بزرگ دوستو زندگی سے اعمال نکلے ہوئے ہیں اور چیزوں کا یقین بنا ہوا ہے. اس لیے دیکھو محنت کا کرنا آسان ہو رہا، چیزوں کی حاصل کرنے کے لیے، مال کے جمع کرنے کے لیے، یعنی عہدے اور ڈگریاں کو حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی آدمی قربانی دینے کیوں تیار ہو رہا ہے اور کیوں قربانی دے رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اندر یقین پیدا ہو گیا، اس سے کامیابی کے حاصل ہونے کا، اس سے کامیابی کے ملنے کا یقین پیدا ہو گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں دوستو ایمان کو، آخرت کو، قبر کی زندگی کو، دوزخ کی زندگی کو اتنا بولا جاتا تھا، اتنا سنا جاتا تھا، اتنا سوچا جاتا تھا کہ ہر ایک کے دل میں آخرت کا یقین پیدا ہو گیا. چاہے وہ جنگل کا رہنے والا چروایا ہو، چاہے تخت پہ بیٹھا بادشاہ ہو، چاہے گھروں کے اندر عورتیں زندگی گزار رہی ہو، ہر ایک کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر تھی، آخرت کا استحضار تھا، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہے تھے. زندگی کا مقصد ان کا آخرت کا بننا تھا. ہر ایک کی زندگی. جنگل میں چروایا بکری چرا رہا ہے. حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے فضائل صدقات کے اندر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں جا رہے ہیں اور ایک چروائے کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے اور اس چروائے سے انہوں نے کہا کہ یہ بکریاں ہمیں دے دے، ایک بکری ہم کو دے دے، ہم بکری کو ذبح کریں گے اور اس کا گوشت کو بھی دیں گے. تو اس نے کہا دیکھو یہ بکریاں میری نہیں ہے، میرا روزہ ہے. بکریاں میری نہیں ہے اور میرا روزہ ہے. تو انہوں نے آزمانے کے لیے کہ کیا اللہ کا ڈر خوف کتنا ہے اس کے دل میں اور ایمان کا کیا معیار ہے، کہ اس زمانے کے اندر تو ایمان کی محنت اور ایمان کو بنانا اور یقین کے اندر، ایمان کے اندر کمال کا پیدا کرنا یہ عام تھا، یہ عام تھا. تو کہا یہ بکریاں، کہا کس کی؟ کہا میرے مالک کی ہے.
تو انہوں نے آزمانے کے لیے اس سے کہا کہ یہ بول دے ان کو، مالک کو، کیا بھیڑیا بکریاں کھا گیا، بھیڑیا بکریاں کھا گیا. تو اس نے برجستہ یہ بات کہی، فَإِنَّ اللَّهَ، مالک کو تو بول دوں گا مگر میرا اللہ کہاں جائے گا. کہ جنگل کا چرواہ بزرگ دوستو، اس کے دل میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اس کے سامنے بھی آخرت ہے کہ مجھے اللہ کو زندگی کا حساب دینا ہے، کہ فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کہاں جائیں گے. انہوں نے اسے سمجھایا کہ تیرا روزہ ہے تو ہم تجھے گوشت دیں گے، یا تو بھی افطار کر لینا اس گوشت سے. کہا نا یہ تو میرے مالک کی ہے. یہ واقعات حضرت شیخ نے کیوں لکھے ہیں کہ اس زمانے کے واقعات سنانا کیوں مقصود ہے، کیوں سنایا جا رہا ہے اس زمانے کے واقعات، ہے نہیں. کہ دیکھو اس زمانے کے اندر محنت ہو رہی تھی، ایمان کی، اعمال کی، آخرت کی محنت ہو رہی تھی. تو ہر آدمی کے ذہن میں آخرت تھی، ہر ایک کے سامنے زندگی کا مقصد تھا کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. آج اللہ معاف کرے محنت چھوٹ گئی، محنت میں کمی آ گئی، اس لیے دنیا سامنے آ گئی. ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا کی زندگی کیسے اچھی گزرے، کھانے کو اچھا ملے، پہننے کو اچھا ملے، رہنے کے لیے مکان اچھا بن جائے. جس کے پاس یہ چیزیں، یہ اشیاء ہوں گی، بزرگ دوستو ہمارے نگاہ میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، اور سب سے اچھی زندگی گزارنے والا انسان وہ ہے. آپ سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھو کہ کیا یہی بنیاد ہے زندگی گزارنے کی، اور یہی معیار ہے زندگی کے اچھا بننے کا. اگر یہ معیار ہوتا بزرگ دوستو تو صحابہ کی زندگی، پھر صحابہ کو کھانے کے لیے اناج نہیں مل رہا ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھو، اللہ کے نبی کا محل کتنا بڑا تھا، اللہ کے نبی کا بنگلہ کتنا بڑا تھا. اماں عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی جب رات میں نماز پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب رکوع میں سجدے میں جانا ہوتا اور میں سوئی ہوئی ہوتی، تو اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے میرے پیر کو، اتنا تنگ مکان. اگر دوستو یہ چیزیں فخر کی ہوتی اور اس کے اندر کامیابی ہوتی تو اللہ پاک اپنے نبی کو دے دیتا. اللہ نبی کے محل کو، نبی کے بنگلے کو بنانے کے لیے فرشتوں کو، جبرائیل کو اور میکائیل کو دنیا میں بھیجتا، اور اللہ پاک ان کے ذریعے سے بناتا. ایک اینٹ سونے کی، اینٹ چاندی کی، ہم نے سنا اللہ زمین پہ اللہ اپنے نبی کا محل بناتا. مگر یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں. دنیا کے اندر مال کا مل جانا، عزت کا ملنا، عہدوں کا مل جانا، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے. اور کوئی فقیری کے اندر زندگی گزار دے بزرگ دوستو، یہ کوئی عیب کی چیز نہیں، یہ کوئی عیب کی چیز نہیں. اصل تو عیب کی چیز یہ ہے کہ یہ اپنے بنانے والے کو نہ پہچانے، بنانے والے کو نہ پہچانے، یہ عیب کی چیز ہے. جس نے پیدا کیا ہے، جو بنانے والا ہے، جو ساری حاجتوں کا اور جو ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اس کو نہیں پہچان رہا ہے. یہ سب سے بڑی عیب کی چیز ہے. اس لیے ایک بزرگ فرمانے لگے دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا ہے اور سب سے بڑی خطا کیا ہے؟ تو فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ یہ اپنے بنانے والے کو نہ پہچانے. سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. سب کو پہچان لیا، اللہ کو نہیں پہچانا، سب کی مانا اللہ کی نہیں مانا. بزرگ دوستوں فرمائے سب سے بڑا گناہ ہے. اور اسی بات کو سمجھایا قرآن کے اندر، اسی بات کو نبیوں نے سمجھایا ہے کہ یہ حضرت انسان دنیا کے اندر رہ کر دنیا کی چیزوں میں یا دنیا کی لالچ میں اور دنیا کی محبت میں یہ اپنے آخرت کو بگاڑ کے نہ آوے، آخرت کی زندگی اجاڑ کر نہ آوے. اس لیے بڑا اہتمام کیا اللہ پاک نے دنیا کے اندر، نبیوں کو بھیج کر اللہ پاک نے آخرت کی زندگی کو سمجھایا ہے. کیسی زندگی ہے؟ امام غزالی علیہ رحمہ بزرگوں سے مثال دیتے ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی خالی جگہ ہے، آج دیکھو دنیا اتنی ترقی کر گئی، پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، کہاں جانے کے ان کے منصوبے ہیں بزرگ دوستوں، پر آج تک دنیا کے بڑے سے بڑے ماہرین اس بات کو بتا نہیں سکے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں کتنی خالی جگہ ہے. آج تک بتا نہیں سکے، اور قیامت کی صبح تک نہیں بتا پائیں گے کہ دنیا اور زمین اور آسمان کے درمیان میں کتنی خالی جگہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی خالی جگہ ہے، اس کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ اس رائے کے دانے پہ مقرر کیا جائے، اور 1000 سال کے بعد، کتنے سال بعد؟ 1000 سال، یہ رائے کے دانے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیں.
کہ یہ رائے کے دانے ختم ہو سکتے ہیں، اس بات کے امکانات ہے رائے کے دانے ختم ہو جائیں گے، پر آخرت کی زندگی ختم نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، عبدالآباد زندگی. ہاں حدیثوں میں آتا ہے جنتی جنت میں چلا جائے گا اور دوزخی دوزخ میں جائے گا. بزرگو دوستو، اللہ پاک جنت اور دوزخ کے درمیان میں موت کو لا کے دمبے کی شکل میں ذبح کر دیں گے. دنیا میں دیکھو ایک آدمی بڑی عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، بڑی نعمتوں میں، ثروتوں میں، راحتوں میں زندگی گزار رہا ہے. بزرگو دوستو، جیسی موت آ گئی کہا کہ اس کی تمام نعمتیں، راحتیں، ثروتیں ختم ہو جائیں. موت نے اس کی نعمتوں کو چھین لیا، موت نے اس کو نعمتوں سے جدا کر دیا، اور کہا گیا دنیا میں بڑی اذیت کے اندر، بڑی تکلیف کے اندر اور بڑی پریشانی میں زندگی گزارا. بزرگو دوستو، موت جیسی آگے تمام پریشانیاں، تمام اذیتیں، تمام تکلیفیں ختم ہو گئی. کہا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونا. موت نے اس کی تکلیفیں ختم کر دی، دنیا کی تکلیفیں ختم کر دی. میرے عزیز بھائی بزرگو دوستو، فرمایا وہاں پر جنتیوں کے خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا اور دوزخیوں پہ غم کا، رنج کا پہاڑ ٹوٹے گا. کیا ہو گیا؟ اب موت نہیں آنی ہے، موت سے جدائی نہیں ہوئی. موت ایک راستہ تھا جدائی کا، اس سے وہ بھی ختم کر دیا اللہ نے. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اس لیے بزرگو دوستو فرمایا اس زندگی کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بڑا ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے، اس زندگی کو سمجھایا گیا ہے کہ حضرت انسان دنیا میں لگ کر آخرت کی زندگی اجاڑ کر نہ آئے. اس لیے سمجھایا گیا ہے کیسی زندگی ہے، کیسے احوال ہے واقع. اس لیے صحابہ اکرام بزرگ دوستو سب کچھ کر کے ڈرا کرتے تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا. بڑے بڑے چوٹی کے صحابہ اور بڑے بڑے فضائل کے مالک، مگر آخرت کے احوال سے گھبرا رہے، رو رہے کہ پتہ نہیں کیا گزریں گے ہمارے اوپر. اگر وہاں پر بیڑا پار ہو گیا اور اللہ نے معاف کر دیا اور کہا کہ سیدھے ہاتھ میں ہمارا سرٹیفکیٹ مل گیا تو ہمارا سارا معاملہ صحیح ہو گیا. اگر ہمارا سرٹیفکیٹ اور اعمال نامہ دائنے ہاتھ میں مل گیا، الٹے ہاتھ میں مل گیا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے. اللہ معاف کرے، آج ایک بالش کے پیٹ کے بھرنے نے ہم کو بزرگوں دوستوں پریشان کر رکھا ہے. ایک بالش کا پیٹ، پوری انسانیت اس میں پریشان ہے. سب کچھ، پوری زندگی جو پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ ملی ہے، اس کو بزرگوں دوستوں وہ ایک بالش کے پیٹ کے بھرنے کے پیچھے ختم کر دیں. حدیثوں میں آتا ہے انسان کی ہرس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، سمجھایا کہ ایک جنگل سونے کا مل جائے تو دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسرا مل جائے تیسرے کی تمنا کرے گا. فرمایا اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی، قبر کی مٹی بھرے گی. سو کہا کہ یہ ایک بالش کے پیٹ کے چکر میں دوستو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، آخرت کی زندگی اجاڑ رہے ہیں. جبکہ دنیا کا معاملہ کا مقدر کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے. بنانے سے پہلے، دنیا کے بنانے سے پہلے ہر مخلوق کا مقدر اللہ لکھ کے فارغ ہو چکے. 50,000 سال پہلے دنیا کے بنانے سے پہلے اللہ ہر مخلوق کا مقدر لکھ چکے ہیں. کتنا کھائیں گا، کتنا رہیں گا، کیا نعمت استعمال کریں گا، سارے لکھ کے فارغ ہو چکے. حدیثوں میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے اور اس کے گھر والے غم مناتے، رنج مناتے، رونے میں پیٹنے میں مشغول ہوتے ہیں، تو ایک فرشتہ اس مرنے والے کے دروازے پر کھڑے رہ کے اعلان کرتا ہے. اس اعلان کو تمام جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے. اگر بزرگ کتابوں میں آتا ہے، ہم نے علماء سے سنا کہ اس فرشتے کی آواز کو کہا کہ وہ انسان اور وہ رونے والے اگر سن لے تو کہا کہ میت کو چھوڑ کے اپنی فکر میں لگ جائے، میت کو دفن کرنا چھوڑ دے، سارا غم ہلکا ہو جائے اور سارا غم بھول جائے. وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے رونے والے تم کیوں روتے ہو؟ میں نے اس مرنے والے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا. میں نے اس کے مقدر کا دانہ پوری دنیا میں ڈھونڈا، اس نے ایک دانہ اپنا باقی نہیں رکھا، سب کھا گیا. اگر یہ دنیا میں رہتا کیا کھاتا؟ اسی لیے میں نے اس کی روح قبض کی. پھر کہتا ہے تم کیوں روتے ہو؟ میں نے اس کے مقدر کا پورا پانی پوری دنیا میں تلاش کیا، اس نے ایک گھٹ پانی نہیں باقی رکھا، سب پانی پی گیا. اگر یہ دنیا میں رہتا کیا پانی پیتا؟ اس لیے میں نے اس کو روح قبض کی. پھر ایک بات آگے یوں کہتا ہے بزرگ دوستو، وہ بات اللہ کرے مجھے آپ کو سمجھ میں آئے. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا اس گھر میں بار بار آنا ہے، مجھے
اس گھر میں بار بار آنا ہے، اس وقت تک آنا ہے جب تک اس گھر کو میں خالی نہ کر دوں. ہاں اس وقت تک آنا ہے میرے بھائی. بڑا مسئلہ ہے. آخرت کے احوال، آخرت کی زندگی سامنے نہیں ہے، دنیا کی زندگی سامنے ہے. اس لیے دنیا کا غم رنج ہر وقت میں ہر ایک کے سر پہ سوار ہے. صحابہ کے سامنے آخرت کی زندگی تھی، آخرت کے احوال تھے، آخرت کی زندگی کا یقین ان کے دلوں میں اترا ہوا تھا. اس لیے بزرگ دوستوں ہمیشہ بے چین رہا کرتے تھے. پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، پیول لگا کے کام چلا لیں گے. ہاں گھر میں کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، کوئی بات نہیں، فاقے سے کام چلا لیں گے. ہاں رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. زندگی گزارنے کے لیے مکان کی اتنی اہمیت نہیں ہے اور اتنا کہا کہ جو یہ اس کے لیے نہیں ہے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. صحابہ اکرام کے مکان کوئی پکے نہیں تھے، کوئی بنگلے نہیں تھے، کوئی تعمیر کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کا گھر کی تعمیر کو اللہ کے نبی نے فرمایا. گھر کی تعمیر کہ صاحب یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے اور یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے. ان چیزوں کا ہونا نہیں ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. زندگی کا بننا بگڑنا بزرگوں دوستوں اس سے تعلق ہی نہیں ہے. ہاں اسے کہا نا میں نے، اگر اس سے اس کا تعلق ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو دیتا، صحابہ کو دیتا. ہاں مال کا، ملک کا، چیزوں کا. دوستوں اگر اس سے زندگی کا بننے کا تعلق ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو دیتا، ہاں صحابہ کو دیتا. آپ دیکھو زندگی کیسی گزر رہی ہے. کھانے کو اناج نہیں ہے، فاقے پہ فاقے ہو رہے. ہاں پتے کھا کے دن نکالا جا رہا ہے. مگر آخرت کا معاملہ ہاں دنیا ملے نہ ملے، دنیا بنے نہ بنے، مگر آخرت نہ بگڑ نہ پائے. ہاں یہ معاملہ. اور ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے. آخرت چاہے بگڑ جائے، دنیا کا ہمارے دھکا نہیں لگے، دنیا ہماری نہ اجڑے، دنیا کے کسی کام میں حرج نہ ہو. ہاں ان کے سب نے آخرت کی زندگی دی، محنت کر کے آخرت کو دوستوں آخرت کا یقین بنایا تھا. اس لیے آخرت کے معاملے میں ذرا وہ یہ نہیں کرتے تھے. ہاں دنیا کی ہر چیز کو دینے تیار تھے. دعوت تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ ہم اس کام کے ذریعے سے یہ بات چاہ رہے ہیں، جو چیز مرنے کے بعد تمہیں سمجھ میں آنے والی ہے وہ چیز تمہیں دنیا میں جیتے جی سمجھ میں آئے. یہ چاہ رہے. جس نیکیوں کی قیمت تم کو مرنے کے بعد سمجھ میں آنے والی ہے، ان نیکیوں کا معاملہ تم کو دنیا میں سمجھ میں آئے. ہاں صحابہ کے ساتھ یہی معاملہ تھا. نیکیوں کی قیمت اس مرنے کی بعد کی زندگی دنیا میں سمجھ میں آ گئی تھی. ہاں اس لیے سولی پہ لٹکائے جا رہے ہیں اور برچوں سے اور نیزوں سے ان کے جسم کو چھنی کیا جا رہا ہے اور قسم کھا کے کہہ رہے کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. مارنے والوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، ہم تو اس کو قتل کر رہے ہیں اور یہ قسم کھا کے کہہ رہا میں کامیاب ہو گیا. یہ کون سی کامیابی ہے؟ وہ بزرگوں دوستوں وہ دنیا کی نہیں، وہ آخرت کی کامیابی تھی. وہ آخرت کی کامیابی کہ اللہ نے جنت دکھا دی تھی، اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ بتا دیا تھا کہ یہ کامیابی ہے. ہاں اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ ہم سب آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں. انسان بزرگوں دوستوں یہ سب سے اشرف مخلوق ہے. اللہ کی جتنی مخلوقات ہے اس میں اشرف ہے. اللہ کی جتنی مخلوق ہے بزرگوں دوستوں یہ ٹوٹنے والی ہے، فنا ہونے والی ہے. انسان فنا نہیں ہوگا، انسان فنا نہیں ہوگا، انسان منتقل ہوگا. کیا ہوگا؟ منتقل، انتقال ہوگا. اللہ یہ انسان ہمیشہ سے نہیں تھا، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور اللہ پاک نے اس کے ہمیشہ کے رکھنے کا فیصلہ کر دیا. انسان ہمیشہ باقی رہے گا. ہاں جتنی چیزیں ہیں یہ اپنی ضرورتیں پوری کر کے فنا ہو جائیں گی، اس میں انسان فنا نہیں ہوگا، انسان باقی رہے گا. ہاں اس لیے دنیا میں اللہ نے زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے. یہ زندگی بنا کر گیا تو اللہ اس کو جو ہے جنت میں اپنے مہمان خانے میں ٹھکانہ دیں گے. اگر یہ زندگی بگاڑ کر گیا دوستوں تو یہ اللہ کے قید خانے میں دوزخ میں چلا جائے. ہاں اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں زندگی بنائیں. اور زندگی کے بننے کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، زندگی کا بننے کا تعلق ایمان اور اعمال سے ہے. زندگی کا بننے کا تعلق بزرگوں دوستوں باہر کی چیزوں سے نہیں ہے، زندگی کا بننے کا تعلق اندر کی چیزوں سے ہے. اندر کی چیزوں سے. باہر کی چیزیں باہر رہنے والی ہے، اندر کی چیزیں ساتھ جانے والی ہے.
اس لیے حدیثوں میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ قبرستان جاتی ہے، 2 چیزیں لوٹ کر آتی ہے، 1 چیز رہ جاتی ہے. یا 2 چیزیں جو لوٹ کر آتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ اس کے اہل و عیال ہے، اس کا مال ہے، اور جو چیزیں رہ جاتی ہے وہ اس کے اعمال ہیں. بننے کا تعلق باہر کی چیزوں سے نہیں ہے، یہ اندر کی چیزوں سے. اس لیے سارے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بزرگ دوستو انسان کی اندرونی چیزوں کو بنانے کی تھی، کہ یقین کو بنائے، اعمال کو بنائے. ہاں اس لیے اب دیکھو کسی نبی نے آ کر، کسی پیغمبر رسول نے آ کر بزرگ دوستو باہر کی چیزوں کی محنت نہیں کی. کیا ان کے مکانات اچھے ہو جائے، ان کے کہا کہ کھیتی باڑی اچھی ہو جائے، ان کی غربت کیسے دور ہو، یہ پڑھے لکھے کیسے بن جائے. ہاں دوستو اللہ نے نبیوں کو بھیج کر اس بات کی محنت نہیں کرائی کہ انسانوں کے اندر اگر ان چیزوں کو یہ کرنا ہے، انسانوں کو ترقی دلانا ہے، انسانوں کو کامیاب کرانا ہے تو ان چیزوں کی محنت کرو. نہ، کسی نبی نے اس بات کی محنت نہیں کی. انسان اچھا بزرگ دوستو اندر کی مایا سے بنے گا. ہاں آخرت اندر کی مایا سے سمجھ میں آئیں گی. ایمان کے بننے پر آخرت کی زندگی سمجھ میں آئیں گی. ہاں یقین کے بننے کے یقین اگر نہیں بنا تو آخرت کی زندگی سمجھ میں نہیں آئیں گی. ہاں مرنا ہے، اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے. حدیثوں میں آتا ہے اس وقت تک قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال کا جواب نہ دیں. ہر آدمی کو گزرنا اس مرحلے سے. قبر کے 3 سوال، آخرت کے 5 سوال بتا دیا اللہ کے نبی نے. یہ سارا تم کو پوچھا جانے والا ہے اور اس کی تیاری ایسی کرنا، سب بتا دیا. ہاں میری آپ کی ذمہ داری ہے دوستو ہم اس کو کیسا اس کی تیاری کریں. پورے زندگی کا نچوڑ قبر کا پہلا سوال ہے، من ربو کا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں من ربو کا سوال یہ بقدر، اس کا جواب بقدر علم نہیں ہے، بقدر یقین ہے. کہ من ربو کا جو دل سے جواب نکلنے والا ہے، زبان سے جواب نکلے گا ربی اللہ، بزرگو دوستو یہ یقین کے بنیاد پر نکلے گا، علم کے بنیاد پہ نہیں نکلے گا، معلومات کے بنیاد پہ نہیں نکلے گا. بہت معلومات ہے، بہت بڑا عالم، بہت بڑا مفتی، بہت بڑا قاری، کہ اس نے جواب دے دیا، نہ. یہ تو یقین کی بنیاد پہ بھی نکلے گا کہ دل میں کس کو بسایا. حدیثوں میں آتا جیسا جیو گے ویسا مرو گے، اور جیسا مرو گے ویسا اٹھائے جاؤ. کہ من ربو کا دوستوں معمولی بات نہیں ہے، پورے زندگی کا نچوڑ ہے، پورے زندگی کا خلاصہ ہے. ہاں کہ ہم نے کس کو بسایا دل کے اندر، ہمارے دل کے گہرائی میں کیا چیز اتری ہوئی ہے. اس لیے اللہ پاک نے پوری زندگی کے اندر دوستو اس کی یاد دہانی کرائی، اس کی محنت کرائی. الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربنا لک الحمد. یعنی بہت بڑا عمل ہے نماز، اس میں اس بات کی یاد دہانی کرائی ربی اللہ، کہ دل کی گہرائی میں بات اترے. کرنے والے اللہ ہے، پالنے والے اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے. ساری ضرورتوں کا تعلق بزرگ دوستو اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، چاہے دنیا کی ضرورت ہو چاہے آخرت کی ضرورت ہو. ہاں ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ایک تنہ اللہ ہے. اور بزرگ دوستو ضرورتوں کو پورا کرنے میں اللہ پاک کسی مخلوق کا محتاج نہیں، کسی مخلوق کا محتاج. ہاں اللہ اپنی قدرت سے کرتے پورا. ہاں اپنی روزی کا تعلق، حاجتوں کا تعلق سب اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے. کسی کی ہنر، کسی کی عقل مندی، کسی کی ہوشیاری، ہاں اس سے روزی بڑھ جائے ایسا نہیں ہے. ہاں اللہ اپنی قدرت سے پہنچاتے. اس بات کو دل میں اتارنا کہ اسی کا نام لا الہ الا اللہ ہے، کہ دل کی گہرائی میں بات اترے، یہ زبان کے بول دل میں اترے. کرنے والے اللہ ہے. ہاں میرے بھائی جب تک کہ یہ بات دل میں نہیں اتریں گی آخرت کی زندگی سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں آپ کاغذ کا ٹکڑا 2000 کے نوٹ دے دو، پھاڑنے کے لیے بولو، دیکھو دونوں کو پھاڑے گا وہ. یعنی ایک جوان آدمی ہے، پڑھا لکھا عقل مند ہوشیار آدمی، اس کے ہاتھ میں دو، بولو پھاڑو، کس کو پھاڑے گا بولو. ہاں حالانکہ صفت کے اعتبار سے دونوں کاغذ ہے کہ نہیں بولو، دونوں کاغذ ہے، مگر بزرگ دوستو پھاڑ کس کو رہے ہو. ہاں
کیونکہ اس کا یقین بیٹھا ہوا دل کے اندر، اس سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کا یقین دل میں ہے، اس لیے اس کو نہیں پھاڑ رہے. ہاں، اور بچوں کو معلوم ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں میرے بھائی، محنت کر کے ہم اپنے یقینوں کے اندر کمال پیدا کریں. جب تک یقینوں میں کمال پیدا نہیں ہوگا اور یقینوں کے اندر حقیقت پیدا نہیں ہوگی، کہا کہ اعمال سے لینا دور کی بات ہے. ہاں ہم بولتے ہیں اعمال سے اپنے کاموں کو بناؤ، اعمال یقینی سبب ہے. دوستو یہ بہت دور کی بات ہے. ہاں اس لیے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال محنت کی. اور صحابہ فرماتے ہم نے پہلے ایمان سیکھا، اس کے بعد قرآن سیکھا. ایک بزرگ فرمانے کیا مطلب اس کا، کیا ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا؟ کہ نہ صاحب، ایمان جب بن گیا تو قرآن والی زندگی، قرآن والے احکامات زندگی میں آ گئے. قرآن سمجھ میں آ گیا، قرآن کے احکامات سمجھ میں آ گئے. ہاں قرآن کیا چاہ رہا ہے، قرآن سے اللہ، قرآن والی زندگی سے اللہ کیا چاہ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی ایمان کے بننے پر. اس لیے پہلے ایمان کو سیکھا. 13 سال اللہ کے نبی نے دوستو صحابہ کو ایمان سکھلایا ہے. سیکھنے والے صحابہ کی مقدس جماعت اور سکھانے والے امام الانبیاء ہے. سوچو، اور ایسا نہیں مسجدوں میں بٹھا کر سکھایا ہے، پنکھوں کے نیچے بٹھا کر سکھایا ہے اور بہترین سے بہترین کھانا کھلا کے سکھایا ہے. ایسا نہیں، تپتی ہوئی ریت پر مار کھاتے ہوئے، ہاں گھروں کو چھوڑتے ہوئے، بیوی بچوں سے جدائی کے ساتھ ایمان کو سیکھا ہے. ایمان ایسی نہیں بنتا. ایمان کے لیے بڑی مشقت، ہاں اللہ کے ذات کا یقین ہوتا ہے، بڑی مشقت اٹھائے صحابہ کرام، تب جا کے ایمان بنا ہے. اللہ معاف کرے، آج ایمان کی محنت ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی. ایمان کے دعوے نے ایمان کی محنت سے روک دیا. مولانا فرمانے لگا جی ایمان کا دعویٰ آ گیا ہمارے پاس، اس لیے ایمان کی محنت سے ہم دور ہو گئے. کہ دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، کیا ضرورت ہے ایمان کی محنت کی؟ ہاں جبکہ اللہ خود فرما رہے کہ تم اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ. ایمان والو ایمان لے کر آؤ. اللہ ایمان والوں کو ایمان لانے کے لیے کہہ رہے. ہاں غیر ایمان والوں کو نہیں بول رہے. ہاں غیر مسلموں کو نہیں بول رہے کہ تم ایمان لے کر آؤ. ایمان والوں سے اللہ ایمان کا مطالبہ کر رہے. کیا ایمان والو ایمان لے کر آؤ. تو کون سا ایمان چاہ رہے اللہ پاک؟ ایمان والوں سے کون سا ایمان چاہ رہے؟ اللہ پاک بزرگ دوستو ایمان والوں سے ایمان صحابہ چاہ رہے. ایمان صحابہ اس کا مطالبہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنے ایمان کو ان ایمان صحابہ سے ملا. ہاں کہ اللہ معاف کرے، ہمارے پاس جو ایمان ہے یہ ایمان کے الفاظ ہے. میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بزرگ دوستو اس کلمے کو میں نے اپنے زبان سے پڑھا اور آپ نے اس کلمے کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا. میرے زبان پہ اس کلمے کے الفاظ ہے، آپ کے کانوں میں کلمے کی آواز ہے، اور ہم سب کے ذہنوں کے اندر، دماغوں کے اندر کلمے کا مفہوم ہے، مفہوم ترجمہ ہے. دل اس سے خالی ہے. ہاں دل خالی ہے. اس کی کیا دلیل ہے دل خالی ہے، اور اس کی کیا علامت ہے؟ اس لیے حضرت فرمانے لگے کہ اپنے ایمان کو ایمان کی علامتوں سے سمجھو. اپنے ایمان کا پیمانہ، اپنے ایمان کی حقیقت کو ایمان کی علامتوں سے سمجھے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی اخلاص سے پڑھنے کی علامت کیا ہے؟ کیا وہ علامت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اخلاص سے پڑھنے کی علامت یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کو کیسے روک دے بھائی؟ حرام سے روک دے، برے کام اس میں. اب میں اور آپ خود یہ غور کریں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا میری زندگی سے حرام نکل گیا؟ میری زبانوں سے، میرے آنکھوں سے، میرے کانوں سے، ہاں میری سوچ سے کیا حرام نکلا اور میری زندگی حرام حلال پر آئی؟ ہاں اگر یہ چیز ہو رہی ہے بزرگوں دوستو تو کہا کہ میں ایمان کی حقیقت کے ساتھ دوں، ورنہ اللہ معاف کرے ایمان کے الفاظ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، الفاظ میں زندگی گزار رہا ہوں، اور اللہ پاک اس زبان کو موت کے وقت میں بند کر دیں گے. ایک کاپوس ہے، کاپوس آپ اس کو پانی میں ڈال کے دباؤ تو کیا نکلے گا؟ پانی نہیں. دودھ میں ڈال کے دباؤ کیا نکلے گا؟ دودھ نکلے گا. بہت ناممکن چیز ہے، اور بہت ہی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن بات ہے کہ پانی میں ڈال کے دبا کے دودھ نکالے. ہو سکتا ہے؟ دوستو جب ملک الموت کا فرشتہ جسم کو دبا کے روح نکالے گا تو دل کی دنیا جو ہوں گے نکلے گا.
بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے بزرگ عطار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے واقعہ لکھا ہے ان کا، کتابوں میں آتا ہے. ہاں کہ عطر کی دکان تھی، عطر کی. ہاں ایک بوٹل میں سے دوسری بوٹل میں عطر تبدیل کر رہے تھے. ایک فقیر آیا، کہا کہ تیری روح کون سی بوٹل میں سے نکلیں گی، تو کس جھنجھٹ میں پھنسا ہوا ہے. ہاں ان کو غصہ آیا، کہنے لگے جا اپنا کام کر، تو بتا تیری روح کیسی نکلیں گی. کیا دیکھنا ہے؟ بولے ہاں دیکھنا ہے. ہاں ان کے دکان کے سامنے کیا مصلی بچھایا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور دنیا سے رخصت ہو گئے. ہاں چوٹ لگ گئی دل کے اوپر. ہاں کہ اس نے تو مجھے زندگی کا مقصد سکھا دیا کہ جیسا جیو گے ویسا مرو گے، جیسا مرو گے ویسا اٹھائے جاؤں گے. ہاں آج میرے بھائی بزرگوں دوستو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہاں کہ روز صبح شام دنیا کی کمی پر، دنیا کی بڑھانے پر، اس کی فکروں میں زندگی گزر رہی ہے. ایمان کے بارے میں ہم ذرا بھی فکر مند نہیں. ہاں کہ جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ کلمہ حرام کام سے روک دے، اس کے پیر رک جائے، اس کی آنکھیں رک جائے، اس کے ہاتھ رک جائے، اس کے کان رک جائے، زبان رک جائے. ہاں ایک آدمی شراب کے اڈے میں بیٹھ کے شراب پی رہا ہے، دوستو جس درجے کا وہ گناہ کر رہا ہے، آج مسجد میں بیٹھ کے ایمان والا اسی درجے کا گناہ کر رہا ہے غیبت کر کے. اب پوچھیں مفتی اکرام سے کہ جو گناہ شراب پی کر وہ حرام کر رہا ہے، حرام کاری کر رہا ہے، اور شراب کے اڈے میں بیٹھ کے شراب پی رہا ہے، دوستو کیا وہ اس درجے کا گناہ غیبت کر کے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو وہاں شراب کے اڈے میں جو گناہ ہو رہا ہے وہی مسجدوں میں رہ کے بھی گناہ کر رہا ہے ایمان والا. ہاں ذرا بھی اس بات کی فکر نہیں ہے، ذرا بھی اس بات کا وہ افسوس نہیں ہے. ہاں حدیثوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی جناب سے فرمایا کہ تجھے تیرے گناہ غمگین کر دے اور نیکیاں خوش کر دے. تو کیا فرمایا؟ کہ فرمایا تو جان لے کہ تو مومن ہے. گناہ غمگین نہیں کر رہے اور نیکیاں خوش نہیں کر رہے. صبح اٹھنے سے لے کے رات میں سونے تک ہم اپنے زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم روز صبح کتنے گناہوں کے اندر زندگی گزار رہے اور رات کتنے گناہوں کے ساتھ ختم کر رہے. میرے بھائی بڑا مسئلہ ہے. اس لیے ہم اپنے ایمان کے اندر کمال پیدا کریں کہ جب ایمان بنے گا تو پھر یہ بات سمجھ میں آئیں گی. ہاں آخرت کی زندگی سمجھ میں آئیں گی. ہاں آج ایمان صرف زبان کے اوپر ہے، دل کے اندر نہیں. دل کی گہرائی میں یہ بات اتر جائے ہم سب کے. ہاں اس کی دیکھو محنت ہے. ہاں جب ایمان بنے گا تو پھر اعمال سے لینا بات سمجھ میں آئیں گی. نماز کیا ہے؟ یقینی سبب ہے اللہ کے خزانے سے لینے کا. یقینی سبب ہے کہ اللہ پاک نماز کے راستے سے کام بنائیں گے. صحابہ اکرام کو جب یہ نماز ملی بزرگ دوستوں بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے کہ اللہ سے لینے کا ہم کو ذریعہ مل گیا، خزانہ مل گیا، چابی مل گئی کہ نماز کے راستے سے بڑے بڑے مسائل حل کیے. معمولی مسئلہ نہیں ہے. کھچر کا مر جانا سفر میں، آج سواری ٹائر پنچر ہو جائے تو دیکھو سفر کرا ٹائر پنچر ہے گاڑی، کتنا پریشان ہوتا ہے. اور ریگستان کا سفر ہے، کوئی صحرا نہیں، کوئی جھاڑی نہیں، کوئی آبادی نہیں، سفر کر رہے، سواری کا انتقال ہو گیا. سوچو ذرا. ہاں اور جتنے ساتھی ساتھ میں ہیں وہ بولے آ جاؤ بیٹھ جاؤ، آگے چل کے سواری کا انتظام ہو جائے گا، آگے سواری کا کر دیں گے انتظام، آپ بیٹھ جاؤ ساتھ میں چلو ابھی. ہاں ہے نا، حضرت نے کتاب میں لکھا ہے واقعہ. ہم واقعہ پڑھتے ہیں پر اس کے اندر اللہ پاک اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں کیا بات سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے کیا بات سمجھائی ہم کو. ہاں ایسا آپ بیٹھ جاؤ، لے کے چلتے ہم تم کو. ہم ہوتے کیا بولتے؟ ٹھیک کوئی بات نہیں، چلو چھوڑ دو ہم کو وہاں تک، آگے چل کے سواری کا انتظام کر دیں گے. عقل مندی کا تقاضا ہے، ہوشیاری کا تقاضا ہے. ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالو. ہاں صحابہ نا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں یہ آیات ہمارے لیے اتری ہے، تمہارے لیے نہیں اتری. ہاں ایک آدمی جنگ کے میدان میں دشمنوں کے صفوں میں گھس گیا تو لوگوں نے کہا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. ہاں کہا یہ تمہارے لیے نہیں اتری، ہمارے لیے اتری ہے. ہاں جو اللہ کے نبی نے جب مال لگانے کا تقاضا کیا تو اس وقت میں ہم لوگ ہی نہیں.
ہاں مال کے لگانے کے اندر سوچا کرتے تھے کون سا مال لگائے. تو اللہ نے آیت اتاری اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہاں تو اس کو فرمایا کہ ہم ہوتے تو کیا بولتے, ہاں کوئی بات نہیں چلو ہم تمہارے ساتھ سوار ہو جاتے, مگر یقین بنا ہوا تھا, اللہ سے لینا جانتے تھے. ہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور ان کو کہا تم پہلے آگے نکلو. ہاں آگے نکل گئے, لو تم جاؤ میں میرا انتظام کر آؤں گا. وہ جو سارے اسباب تھے کامیابی کے نظر آ رہے تھے اس سے مایوس ہو گئے. وہ کیا کر دیا, اسے مایوسی اختیار کر لی. پہلے کہ صاحب پہلے ان کو روانہ کرو, جب تک یہ روانہ نہیں ہوں گے تب تک اللہ کے یقین جیب میں جب تک ہے تب تک کے ہاں سمجھ میں نہیں آتا. جیب کی جیسے کمی ہوتی سب سمجھ میں آنا شروع ہوتا. تو بولے روانہ کیا, آگے جاؤ تم, تمہارے جانے کے بعد ہم کریں گے سارا کام جو کرنا ہے. ہاں اس لیے اللہ علیہ فرماتے بھائی اسباب کو چھوڑنے پر اسباب کا یقین نکلتا ہے, اسباب کے ساتھ رہنے پر اسباب کا یقین, اسباب سے ہونے کا یقین دل سے نکلے گا نہیں, اس کو چھوڑنا پڑے گا. اس لیے بزرگ فرمانے لگے 40 سال ہو گئے, 40 سال سے میں محنت کی ہے کہ اب اللہ کے غیر کو اپنے دل میں آنے نہیں دیا. ہاں چھوڑنا پڑے گا. جب چھوڑیں گے, اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ یہ کیا ہے, کہا یہ عصا ہے عصا. تو یہاں پر اتنا بولنا کافی تھا کہ یہ عصا ہے, مگر وہ اللہ کو بول رہے اللہ میں اسے ٹیک لگاتا ہوں, پتے جھاڑتا ہوں, بکریاں چراتا ہوں, ہے نہیں. اللہ نے کہا بھی یقین کہ اللہ پاک یعنی تربیت اللہ کرتے ہیں. ہاں اور اللہ نے نبیوں کی تربیت کی ہے. تو کہا اللہ یہ عصا ہے اور میں اسے ٹیک لگاتا ہوں اور بکریاں چراتا ہوں, پتے جھاڑتا ہوں. اللہ کو فضائل گنا دیا عصا کے. ہاں اللہ نے کہا کہ یقین بنا ہوا ہے عصے کا. اچھا تو کہا کہ چھوڑو اس کو, زمین پہ ڈالو زمین. اللہ کا حکم تھا, نبی تھے, نبی کبھی خطا نہیں کرتے, نبی کبھی گناہ نہیں کرتے, وہ تو معصوم ہوا کرتے. کہا چھوڑو. جیسے چھوڑا ویسے بزرگ دوستہ اژدھا بن گیا. کیا بن گیا سنا نا واقعہ ہم, اژدھا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگنے لگے. ہاں اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اللہ کا حکم ہے موسیٰ پکڑو. کیا کرو, پکڑو. اب نبی ہے, جا کے پکڑا تو وہ واپس کیا بن گیا, عصا بن گیا. پھر اللہ نے پوچھا اب بتاؤ میرے موسیٰ میرے کلیم کیا ہے, کہ اللہ نہ عصا ہے نہ اژدھا ہے, جو تو چاہے وہ ہے. ہاں تو جو چاہے وہ ہے. اسباب کو چھوڑنے پر ہم کو نقصان نظر آئے گا, کام کے بند بگڑتا نظر آئے گا. چلے میں گیا, 4 مہینے میں گیا, دکان چھوڑا, کاروبار چھوڑا, کھیتی باڑی چھوڑی, اب نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے. چھوڑا, مگر ایماندار سے بتاؤ کس کا نقصان ہو. ہاں کتنے لوگ ایسے جو اللہ کے راستے میں نکلے چھوڑ چھاڑ کر کاروبار. ایک آدمی بتا دو جو راستے میں اللہ کے نکلا ہو, دنیا چھوڑ کر, کاروبار چھوڑ کر, اس کے کاروبار کے نقشے اجڑ گئے اور وہ روڈ پر آ گیا. پورے دنیا میں ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا. نقصان ضرور نظر آئے گا, بظاہر نقصان نظر آئے گا, حقیقت میں نقصان نہیں ہوگا. تو کہا چھڑوایا, جب تک کہ چھوڑیں گے نہیں یقین دل سے باہر نہیں نکلے گا. چھوڑنا پڑے گا, دکان کو چھوڑنا پڑے گا, دکان باہر نکلے گی. کھیتی کو چھوڑنا پڑے گا, کھیتی کا یقین دل کے باہر نکلے گا. ہاں اپنے ملازمت کو, اپنے عہدوں کو قربانی دینا پڑے گی, تب جا کے یقین باہر نکلے گا. ایک آدمی پانی میں گرا ہے, جب کنویں میں گر گیا اور پانی اس کے جسم میں چلا گیا, پیٹ میں نکل گیا, بچانے والے نے اس کو بچایا اور اس کو باہر نکالا, تو وہ کیا کرتا ہے بولے بتاؤ. پہلے اس کے اندر کا پانی باہر نکالتا ہے, پہلے اس کو پانی سے باہر نکالا, پھر اس کے اندر کا پانی باہر نکالا, پھر بزرگوں دوستوں اس کو تیرنا سکھایا. ایسے ہی ہے نا. ہاں جب دنیا سے نکلیں گے اور پھر دنیا کو دل سے نکالیں گے اور پھر دنیا میں چلنا سیکھیں گے, تب تو اسے آخرت سمجھ میں آئے گی. ہاں یہ وہ محنت ہے, دنیا سے نکلنا ہے. جب تک یہ اسباب کو چھوڑیں گے نہیں, اسباب کا یقین دل سے نکلے گا نہیں. اس لیے چھڑوایا, چھوڑنا پڑا. انفروا خفافا و ثقالا, چھوڑو, نکلو ہلکے ہو یا بھاری, ہر حال میں نکلو. ہاں بغیر نکلے کام نہیں بنے گا. ہاں جب ایمان بنے گا تو پھر زندگی میں اعمال آئیں گے اور پھر اعمال سے لینا سمجھ میں آئے گا. ہاں
اس لیے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، سب سے پہلی فکر کی چیز ہم سب کی یہ ہے دوستو، ہم اپنے ایمانوں میں کمال پیدا کریں، اپنے ایمانوں میں حقیقت پیدا کریں. ہاں، یہ زبان کے بول دل کی گہرائی میں اتاریں. مرنے کے وقت میں ساری چیزیں چھوٹنے والی ہے، ایک چیز ساتھ میں نہیں جائیں گی. سکندر ذوالقرنین بڑا بادشاہ گزرا ہے. دنیا کی سلطنت حکومت اللہ نے چند بادشاہوں کو دی تھی، ان بادشاہوں کے اندر سکندر ذوالقرنین کا بھی نام آتا ہے. اس بادشاہ نے مرتے وقت میں وصیت کی، کہا جب مر جاؤ تو میرے کفن سے میرے ہاتھ کو باہر نکال. لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ عجیب و غریب وصیت ہے آپ کی. آپ ہمیں بولتے مال تقسیم کرو اور فلاں مال غریب کو دو، فلاں یہ کرو، ہم کو سمجھ میں آتا، مگر آپ تو بہت عجیب غریب وصیت کر رہے ہو کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال. آج تک کسی نے ایسی وصیت نہیں کی. تو بولے میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں زندوں کو. کیا کریں؟ میں بات زندوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا بادشاہ خالی ہاتھ جا رہا ہے. ہاں، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائی دوستو. ایک چیز ساتھ میں نہیں جانے، غریب کی غریبی چھوٹنے والی ہے، امیر کا مالدار امیری چھوٹنے والی ہے، اور بادشاہ کی بادشاہ چھوٹنے والی ہے. بغیر ساری چیزوں کے، اور جتنا کمایا جتنا جمع کیا سب کو چھوڑ کے جانا ہے اس کو. ہاں، اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا. تین بیٹے ہیں، 3 بیٹے، ہر ایک کو موت کے وقت اس کے باپ نے اپنے پاس بلایا. میرے جانے کا وقت ہے، تو میری کیا کرے گا خدمت، کیا مدد کرے گا بتا. ہاں، کہا کہ میں تمہاری تیمارداری کروں گا، اور تمہاری بیمار پرسی کروں گا، تمہاری دیکھ بھال کروں گا. جب تم مر جائیں گے تو تم کو دفن کروں گا. ہاں، نہلا دھلا کر دفن کروں گا اور تمہارا ذکر خیر کروں گا. دوسرے کو بلایا، تو کیا کرے گا؟ فرمایا کہ جب تم مر جائیں گے، جب تک تم زندہ ہو میں تمہارے ساتھ میں ہوں، مر جائیں گے دوسرے کے پاس چلا جاؤں. تیسرے کو بلایا، تو کیا کرے گا؟ کہا کہ میں موت کے وقت میں تمہارے ساتھ میں ہوں، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ جاؤں گا، جب تک کہ تمہارا معاملہ جنت کا نہ ہو تمہارا ساتھ نہیں چھوڑو. ہاں، اللہ کے نبی فرمایا بتاؤ تینوں میں کون سا زیادہ کارآمد ہے؟ فرمایا تینوں میں سب سے زیادہ کارآمد فرمایا تیسرا والا ہے. 2 تو بے فائدہ رہے، کہ پہلا جو تھا اس کے اہل و عیال تھے، رشتہ دار تھے، اور دوسرا اس کا مال تھا، اور تیسرا ایمان اور اعمال ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کے اور اعمال کی بنانے کی فکر کرنا ہے. اور ایمان کے اور اعمال کے بنانے کے لیے اللہ پاک نے مجھے آپ کو 2 نعمتیں دی ہیں، عظیم نعمتیں دی ہیں. ہاں، ان نعمتوں کا استعمال آج اللہ معاف کرے ہماری غلط فہمی اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے بزرگ دوستوں ہم دنیا پہ کر رہے ہیں. ہاں، دنیا کی چیزوں کو بنانے میں کر رہے ہیں. جان اور مال یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ فرما رہے قرآن کے اندر ہم نے ایمان والوں کا جان اور مال خرید لیا ہے. کیا کر لیا اللہ نے؟ خرید لیا ہے. یہ بکی ہوئی چیز ہے، بکاؤ چیز ہے، یہ بک چکا ہے. اب یہ خریدنے والے کے تابع داری کے ساتھ چلے گا، خریدنے والے کے مرضی پہ چلے گا. ہاں، یہ خرید لیا اللہ پاک نے، مگر اللہ معاف کرے ہم نے اس کو اپنا سمجھا اور اپنے مرضی پہ لگا رہے. جان میرا مال میری، تو جیسا چاہے میں زندگی گزاروں، جہاں چاہے میں مال خرچ کروں. اب دیکھیں جان کا لگ رہا ہے اور مال کا لگ رہا ہے. جان دنیا کی چیزیں بنانے میں، اسباب کو جمع کرنے میں، اور مال اپنی خواہشات پہ لگ رہا ہے، جس کے نتیجے میں بزرگ دوستوں ایمان کمزور ہو گیا، اعمال کے اندر کی حقیقت نکل گئی، انسان کی زندگیاں بگڑ گئی. ہاں، جب یہ جان اور مال امت بزرگ دوستوں اللہ کے دین پر لگا رہی تھی، کلمے پہ لگا رہی تھی، اعمال کے اندر حقیقت پیدا کرنے پہ لگا رہی تھی، تو پھر فرمایا جان اور مال کے راستے سے یہ اپنے آخرت کو بنا رہا تھا، اللہ کو راضی کر رہا تھا. ہاں، آج اللہ معاف کرے جان اور مال اپنی مرضیات پہ لگ رہا ہے، جس کی وجہ سے زندگیاں بگڑ گئی. ہاں، اس لیے بزرگ تقاضا ہے ہم اپنے جان اور مال کی ترتیب صحیح بنائیں، اپنے جان اور مال کو اللہ کے دین کو اور اپنے ایمان کے اندر حقیقت کو پیدا کرنے میں اور اپنے اعمال کے اندر حقیقت پیدا کرنے میں لگائیں. ہاں، اس لیے ہم بزرگ فرما رہے کہ اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں نکل کر در در گھر گھر ہر فرد کے پاس جا کر اپنے جان مال کو لگائے وہاں پر. اگر یہ جان مال اللہ کے دین پہ نہیں لگا
اور کلمے کے اوپر نہیں لگا، اعمال کے بنانے پہ نہیں لگا، تو دنیا میں تو لگنا ہی لگنا ہے، اس سے بچا نہیں سکتے۔ جیسے برف کی لادی ہے، اس کا مقدر پگھلنا ہے، یہ پگھل کے رہیں گی، کسی بھی حال میں اس کو پگھلنا ہے۔ آپ اس کو روڈ پہ رکھ دو پھر بھی پگھلیں گی، آپ اس کو پتیلے میں رکھ دو پھر بھی پگھلیں گی، آپ اس کو اٹھا کے کہیں دوسری جگہ رکھ دو پھر بھی پگھلیں گی، اس کا مقدر پگھلنا ہے۔ ایسی جان اور مال کا کہا کہ یہ جس کا مقدر لگنا ہے، یہ چاہے جہاں پہ لگے، چاہے جہاں پہ لگے، یا دین پہ لگے یا دنیا پہ لگے، یا ایمان کے بنانے پہ لگے یا مال کے بنانے پہ لگے، یہ تو لگے گا۔ ہاں، اس لیے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ فرما رہے کہ عقل مند اور ہوشیار وہ شخص ہے جس نے اپنی موت کو، اپنے انجام کو یاد رکھا اور اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لی، یعنی اپنے جان مال کو اس پہ لگایا۔ ہاں، اس لیے ہم بھی ارادہ نیت کر لے دوستو، ہم اپنے جان اور مال کو اپنے ایمان کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے لگائیں، سب لگائیں گے انشاءاللہ بھائی۔ اس لیے بتاؤ بھائی 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ نقد بتائے بھائی، 4 مہینے کے لیے بتائیں، اپنے جان کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے 4 مہینے کے لیے۔ کب سے؟ جی تاریخ بتاؤ، تاریخ کے ساتھ۔ ہاں ابھی نقد بتاؤ بھائی، 15 شعبان سے تقاضا ہے 4 مہینے کی جماعت ہوگا۔ بولو بھائی بولو، ہمت کرو، دنیا پہ لگ رہا ہے میرے بھائی ہاتھ کچھ نہیں آ رہا ہے، مقدر کی چیزوں پہ لگ رہا ہے۔ اللہ نے مقدر کا لکھ دیا ہے، جس اس پہ زندگی لگ رہی ہے، 60 سال 70 سال لگ رہے ہیں۔ بولو بھائی مقامی ساتھی بتائیں، ہمت ارادہ کرے 4 مہینے کے لیے بتاؤ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ غیب پہ نگاہ رکھ کے بتائے بھائی۔